اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تو آئے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو ہم کون ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ پاک کی حمد بیان کریں یا نہ کریں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہے یا جن ہے یا پرند ہے، اللہ کی مخلوق، جانور ہے، درخت ہے، یہ تمام کے تمام اللہ پاک کے حمد بیان کرتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے اے میرے محبوب اگر انسان تیرا ذکر نہ کرے تو میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو میں چاہے وہ جنوں سے آپ کا ذکر کراؤں، چاہے پرندوں سے آپ کا ذکر کراؤں، چاہے درختوں سے آپ کا ذکر کراؤں، تو ہے دیکھیں روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے اس دنیا کے اندر درخت ہیں، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور دنیا کے اندر جو سمندر ہے، نہریں ہیں، اگر ان سب کی سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور درخت کی کلمیں بنا دی جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ میرے محبوب کی شرح بیان کرنے بیٹھ جائیں، وہ درخت ختم تو ہو سکتے ہیں، وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کی شان تم نہ بیان کر سکتے ہو اور نہ لکھ سکتے ہو۔ اتنے بلند شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیں محبوب وہ ہے جسے جانور پیار کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ پاک کے پیارے محبوب کی ذات وہ ہے جسے اشرف المخلوقات کا ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ جانوروں کے روایت میں آتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا کرتے، آپ کو فریاد سنایا کرتے تھے۔ تو انسانوں کا بھی ایسا ذکر ہے کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی نماز پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، پھر اسی طریقے جیسے اللہ پاک اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر اس انسان کو بھی اللہ پاک اسی طریقے سے پسند فرماتا ہے۔ جو اس کے پیارے محبوب کے نقشے قدم پر چلے گا، دیکھیں انسان جن کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، جن پیارے آقا علیہ السلام سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے غلام تھے، آپ کے تابع تھے، آپ کے ہر بات پر لبیک کہا کرتے تھے۔ اسی ایک جن کا واقعہ آتا ہے مکہ معظمہ کا دور ہے، مکہ معظمہ کے اندر ایک شخص تھا، ولید نامی ایک کافر تھا مکہ معظمہ کے اندر، اس کا ایک سونے کا بت تھا۔ اس سونے کے بت سے ایک دن اچانک آواز بلند ہوئی اور اس بت نے کہا کہ اے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ تعالیٰ کا معزدہ رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، تم اس کی پیروی مت کرنا، تم اسے اپنا رسول مت ماننا، وہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو سب جو کافر تھے مکہ معظمہ کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے، اور ولید نامی اس شخص نے جب یہ سنا، اس نے جا کے اپنے دوستوں کو خبر دی کہ آج میرے معبود سے معاذ اللہ، میرے معبود ہے جو بت ہے میرا، اس سے آواز لیے، اس نے آج گواہی دیے کہ پیارے آقا علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس پر ایمان مت لانا، اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو سب اس کے دوست اس کے گھر پر ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ جو سونے کا بت تھا باقی ہی اسی بت سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے لوگوں، محمد رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اس کے اوپر ایمان مت لے آنا، وہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔
جب انہوں نے بھی سنا تو مکہ معظمہ کے اندر اس ولید لعین نے جو شخص تھا جس کا وہ بت تھا، اس نے مکہ معظمہ کے اندر ایک اعلان کرا دیا کہ اے لوگوں جو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو ان کو رسول مانتے ہو، اللہ کا نبی مانتے ہو، سب کے سب میرے گھر پر آنا۔ سب کی دعوت رکھی تھی، اس نے سب کو دعوت دی کہ میرے گھر پہ آ جائیں تاکہ معاذ اللہ جو بت بکواس کرے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، تو وہ سب سنیں اور معاذ اللہ پیارے آقا علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیں۔ جب اس نے یہ اعلان کرا دیا، دوسرے دن سب کے سب مکہ معظمہ میں اس ولید نامی شخص کو کافر اس کے گھر پہ جمع ہو گئے۔ تو اتنی دیر میں انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ پیغام بھیجا کہ آپ کی ولید نامی شخص جو کافر ہے اس کے گھر پر تشریف لے آئیں۔ دیکھیں عزیزان کی قدر، امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس ہے۔ جب یہ خبر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اس ولید نامی لعین کے گھر پر، اور سب کے سب مکہ معظمہ والے اس ولید نامی شخص پر کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں۔ اب ایک جمع غفیر ہے اس شخص جو ولید نامی شخص ہے، اس نے سب کو جب بلا لیا، پیارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب وہ لے گیا اس اپنے معبود معاذ اللہ اس بت کے پاس کہ یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جب اس بت کی نظر اس پیارے آقا علیہ السلام پر پڑے، اس بت سے آواز آتی ہے کہ اے لوگوں سن لو، محمد رسول اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، اور جو جس شخص نے ان پر ایمان لایا وہ یقین جانیے وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور جس نے ان کو نہیں مانا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام کی شان، جب یہ اس بت سے آواز ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی یہ شان سن کر مکہ معظمہ والے سارے حیران رہے۔ اس ولید جو لعین تھا وہ بڑا غصے کے اندر لال پیلا ہو کر اس نے اپنے اس بت کو اٹھا کر دے مارا دیوار کے اوپر، اس بت کے اس نے ٹکڑے کر دیے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، سب کا ایمان، مکہ معظمہ والوں کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا۔ سب پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے اور وہ لعین رسوا ہوا۔ ولید نامی جو لعین تھا، کافر تھا، وہ رسوا ہو گیا اور شرم سے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات، پیارے آقا علیہ السلام دوبارہ اپنے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سبز پوش لباس جس نے اوڑھ رکھا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک تلوار ہے، ننگی تلوار ہے، اس تلوار سے خون بہہ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا اور وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سلام، میرا سلام قبول کیجیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیسے آنا ہوا؟ آپ عزیزان کی قدر توجہ فرمائیے، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ذرا بات سنیے، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جن ہوں اور میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو میں آج گھر واپس آیا ہوں۔ میں نے گھر دیکھا، میرے گھر والے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک جن ہے
جو کافر ہے اس کا نام مصفر ہے، اور وہ لعین گیا ہے جو ولید مکہ معظمہ کے اندر رہتا ہے کافر، اس کا ایک بت ہے سونے کا، اس کے اندر گھس گیا ہے، اور معاذ اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر بکواس کر آیا ہے۔ 2 دن کے بعد آج پھر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس جن نے، اس کا نام محیط بن العبد تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں اور آپ کا غلام ہوں، جب میں نے یہ بات سنی گھر سے اور میں بھاگا اور میں نے میدان سے تلوار نکالی، ننگی تلوار نکال کر جب میں آیا ہوں راستے میں، اور وہ لعین تھا جو کافر جن تھا جس کا نام مصفر تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے میں آ رہا تھا، میں نے تلوار لے کر اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوش ہوئے، آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان پر جب اس نے یہ الفاظ سنے، دیکھیں عزیزاً قدر اس جن کا ایمان، دیکھیں ایمان کس قدر ہے، جن ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ایک جن جب ایسے لعین نے گستاخی کا ارادہ کیا اور دوسرے جن نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا، پیارے آقا علیہ السلام نے سنا اور اس جن کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ عزیزاً قدر پھر وہ جن واسی اپنے گھر لوٹا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں، جو آج پیارے آقا علیہ السلام کی شان پر معاذ اللہ انگلی اٹھاتے ہیں، جو پیارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے، وہ صرف انسانوں کے نہیں، وہ جنوں کے بھی رسول ہے، وہ صرف انسانوں کے نہیں، وہ جانوروں کے بھی رسول ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان کو اس قدر بلند ہے، انسان تو انسان، آپ علیہ السلام کے جن بھی غلام ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم کس قدر غافل ہیں، آج ہم کس قدر ہمارے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر معاذ اللہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتی۔ ہمیں سب کو اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ زلزلے قدر آپ دیکھیں، جنوں کا ایمان دیکھیں، ان کے ایمان کی پختگی دیکھیں، کیا انسان اگر ہم اس قدر پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ یقین کریے پیارے آقا علیہ السلام نہ ہمیں دنیا کے اندر رسوا ہونے دیں گے اور نہ ہی آخرت کے اندر رسوا ہونے دیں گے۔